رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مر علیہ بھی جنازہ، ایک جنازہ کا گزر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی، 3 دفعہ ارشاد فرمایا، بس ضروری ہو گئی ضروری ہو گئی ضروری ہو گئی۔ تشریف فرما تھے، صحابہ وہیں بیٹھے تھے، ایک اور جنازہ گزرا، پھر فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی بس ضروری ہو گئی۔ جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی کیا انسان تھے، بڑے عظیم، جو دل میں آتا کہہ گزرتے، جو سوال ہوتا پوچھ لیتے، ان سے رہا نہیں جاتا تھا، بڑے ہی عظیم انسان تھے، دل کے صاف ستھرے تھے، زبان کے بڑے صاف تھے، اور ان کے اندر اللہ نے جرأت شجاعت کمال کی رکھی تھی۔ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے فدن لک ابی و امی، اے اللہ کے پیارے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ کس محبت کے ساتھ، کس وارفتگی کے ساتھ، کس شیفتگی کے ساتھ یہ کلمہ کہا ہوگا، لیکن مجھے یہ تو بتائیے، ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، پھر ایک گزرا، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیا واجب ہو گئی؟ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام الصادق المصدوق فداہ ابی و امی، میرے اور آپ کے ماں باپ بھی اس ہستی پہ قربان ہو جائیں۔ زندگی سکھائی، عجب سکھائی، موت کے آداب سکھائے، ادب سکھائے، جنازے کے آداب سکھائے، کمال کے سکھائے۔ آپ نے فرمایا عمر، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جب پہلا جنازہ گزرا اثنیتم علیہ خیرا، تم سب اس کے بارے میں رطب اللسان ہو گئے، تمہارے تأثرات اچھے تھے، تمہارے تبصرے اچھے تھے، تمہاری زبانوں پہ اس کے تذکرے خیر کے، بلائی کے، اس کی نیکیوں کے، خوبیوں کے، اچھے اعمال کے تھے۔ وجبت، جب تم نے تبصرے کیے، میں نے زبان نبوت سے کہا وجبت وجبت وجبت، جنت واجب ہو گئی جنت واجب ہو گئی جنت واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا، اثنیتم علیہ شرا، تم نے اس کے بارے میں برے تأثرات کا اظہار کیا، اس کے برے اعمال کا چرچا کیا، جو اس کے اندر کمزوریاں، برائیاں، کوتاہیاں، تقصیریں، جو ظلم، ستم اور طرح طرح کے درد و الم لوگوں کو اس نے دیے، تم نے اس کے تذکرے کیے۔ وجبت وجبت وجبت، جہنم واجب ہو گئی جہنم واجب ہو گئی جہنم واجب ہو گئی۔ بلکہ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تعداد بھی متعین کر دی، وہ تعداد بھی بتا دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، ہماری ماں جی بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا، الصادق المصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے، ما من مسلم یموت، جو شخص بھی فوت ہو جائے اور اس کے لیے 100 انسان گواہی دے دیں اس کے کردار کی، اس کے اعمال کی، اس کی نیکیوں کی، خیر کے کاموں کی، ان 100 انسانوں کی گواہیوں کو اللہ قبول فرما لیتا ہے، سفارش کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یموت، جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے، پتہ یہ چلا کہ گواہی اس کے بارے میں ہو جو مسلمان تھا، گواہی اس کے بارے میں ہو جو عقیدے والا تھا، گواہی اس کے بارے میں ہو جو توحید والا تھا، گواہی اس کے بارے میں ہو جو اللہ کے ہاں اس قابل تھا کہ اس کے بارے میں لوگوں
لوگوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا 40 لوگ اس کی سفارش کر دیں، اور یہ سفارش کرنے والے کیسے ہوں؟ لا یشرکون باللہ، یہ سفارش کرنے والے خود بھی توحید والے ہوں، عقیدے والے ہوں، ایمان والے ہوں، شرک کرنے والے نہ ہوں، در در کی ٹھوکریں کھانے والے نہ ہوں، اس لائق ہوں کہ ان کی گواہی قبول کی جائے، اس لائق ہوں کہ اللہ کے سامنے یہ گواہی دے سکیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ 40 بندے بھی اس کی سفارش کر دیں تو اللہ پھر بھی سفارش قبول کر کے اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص فوت ہو جائے اور اس کے اوپر 3 صفیں جنازے کے لیے کھڑی ہو جائیں، 3 صفیں، یصلی علیہ 3 صفوف من المسلمین، 3 صفیں اس کے جنازے پہ بن جائیں تو اللہ ان 3 صفوں کا جنازے میں کھڑا ہونا بھی ایسا قبول کرتا ہے کہ اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ 3 صفیں بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھایا اور اس جنازے میں صرف 7 لوگ تھے، صرف 7 لوگ تھے، تو آپ علیہ السلام نے 3 صفوں کو پورا کر دیا تاکہ 3 صفوں والی فضیلت حاصل ہو جائے۔ تو گویا ہمارے سامنے جمع ہو کے یہ 3 قسم کی روایات آ جاتی ہیں۔ 100 انسان سفارش کر دیں ان کی سفارش بھی قبول ہے، 40 لوگ سفارش کر دیں ان کی سفارش بھی قبول ہے، 3 صفیں سفارش کر دیں ان کی سفارش بھی قبول ہے۔ ایک چوتھی روایت صحیح بخاری کی یہاں تک کہتی ہے، اس کے راوی بھی جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک جنازہ گزرا، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا وجبت وجبت وجبت، پھر گزرا، پھر انہوں نے ایسے کہا وجبت وجبت وجبت۔ تو جناب عمر سے پوچھنے والے نے پوچھا تو اس موقع پہ جناب عمر نے جو بیان کیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ 2 بندے بھی ایسے مل جائیں جو واقعتاً اس لائق ہوں کہ شہادت دے سکیں، دل کے خالص، عقیدے کے صاف ستھرے، اور اللہ کے ہاں ان کی سفارش قابل قبول ہو، 2 بندے بھی سفارش کر دیں تو اللہ ان کی سفارش کو بھی قبول کر لیتا ہے۔